السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب تعلیم الاسلام، مصنف حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا سبق ہے تعلیم الاسلام، کتاب 2 حصہ 2 کا دوسرا شعبہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، جس کا مشہور نام ہے تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مطلب ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے یعنی کہ کھنڈ میں اسلامی عقیدوں کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو نماز کی شرطیں اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں؟ نمبر 1: بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2: کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3: جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4: سطر کا چھپانا۔ نمبر 5: نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6: قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7: نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مطلب ہے کہ بدن پر کسی طرح کی نجاست یعنی ناپاکی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ دکھائی دینے والی ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی ضرورت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں طرح کی ناپاکی سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حد سے اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حد سے اکبر کہتے ہیں اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں کچھ باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ادھورا ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1: ماتھے کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2: دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3: چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4: دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا۔
सवाल, वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब, वुजू में 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 3 बार कुल्ली करना, नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालना, नंबर 7 दाढ़ी का खिलाल करना, नंबर 8 हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 9 हर हिस्से को 3 बार धोना, नंबर 10 एक बार सारे सर का मसा करना यानी भीगा हुआ हाथ फेरना, नंबर 11 दोनों कानों का मसा करना, नंबर 12 तरतीब से वुजू करना, नंबर 13 इस तरह वुजू करना कि एक हिस्सा सूखने ना पाए कि दूसरा धो लें। सवाल, वुजू में मुस्तहब कितने हैं? वुजू में 5 चीजें मुस्तहब हैं। नंबर 1 दाएं तरफ से शुरू करना, कुछ आलिमों ने उसे सुन्नतों में गिना है और यही ज्यादा ठीक है। नंबर 2 गर्दन का मसाह करना, नंबर 3 वुजू के काम को खुद करना, दूसरे से मदद न लेना, नंबर 4 किबले की तरफ मुंह करके बैठना, नंबर 5 पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वुजू करना। सवाल, वुजू में कितनी चीजें मकरू हैं? वुजू में 4 चीजें मकरू हैं। एक नापाक जगह पर वुजू करना, नंबर 2 सीधे हाथ से नाक साफ करना, नंबर 3 वुजू करने में दुनिया की बातें करना, नंबर 4 सुन्नत के खिलाफ वुजू करना। सवाल, कितनी चीजों से वुजू टूट जाता है? जवाब, 8 चीजों से वुजू टूट जाता है। उन्हें वुजू के नवाकिस कहते हैं। नंबर 1 पखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना, तब वुजू टूट जाती है। नंबर 2 रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलकर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के कै करना। नंबर 5 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनू यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8 नमाज में खिलखिलाकर हंसना। गुस्ल का बयान, बड़ी नजासत हुक्मिया यानी हद से अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, हद से अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है, गुस्ल करने से पाक हो जाता है। सवाल, गुस्ल किसे कहते हैं? जवाब, गुस्ल के माने हैं नहाना, मगर नहाने का शरीयत में एक खास तरीका है। सवाल, गुस्ल का तरीका क्या है? जवाब, गुस्ल का तरीका यह है कि पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोए, फिर इस्तंजा करे और बदन से हकीकी नजासत धो डाले, फिर वुजू करे, फिर सारे बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, फिर सारे बदन पर 3 बार पानी बहाए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले। सवाल, गुस्ल में फर्ज कितने हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। सवाल, गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब, गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दोनों हाथ गट्टों तक धोना, नंबर 2 इस्तंजा करना और जिस जगह बदन पर नापाकी लगी हो उसे धोना, नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना, नंबर 4 पहले वुजू कर लेना, नंबर 5 सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। मोज़ों पर मसा करने का बयान। सवाल, किस तरह के मोज़ों पर मसा करना जायज है? जवाब, 3 तरह के मोज़ों पर मसा जायज है। नंबर 1 चमड़े के मोज़े जिनसे पांव गट्टों तक छुपे रहें। नंबर 2 वह ऊनी सूती मोज़े जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। नंबर 3 वह ऊनी सूती मोज़े जो इतने गाढ़े और मोटे हों कि खाली मोज़े पहनकर 3-4 मील रास्ता चलने से न फटे। सवाल, मोज़ों पर कब मसा जायज है? जवाब, इन मोज़ों को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। सवाल, किस तरह के मोज़ों पर मसा करना जायज है? जवाब, 3 तरह के मोज़ों पर मसा जायज है। नंबर 1 चमड़े के मोज़े जिनसे पांव गट्टों तक छुपे रहें। नंबर 2 वह ऊनी सूती मोज़े जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। नंबर 3 वह ऊनी सूती मोज़े जो इतने गाढ़े और मोटे हों कि खाली मोज़े पहनकर 3-4 मील रास्ता चलने से ना फटे। सवाल, मोज़ों पर कब मसा जायज है? जवाब, जब वुजू करके या पांव धोकर मोजे पहने हों, फिर वुजू टूटने की हालत में मोजे पहने हुए हों। सवाल,
ایک بار کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال: موزوں پر کس طرح مسح کرے؟ جواب: اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کرے؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کا بیان۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی ٹھیک کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرے سے مطلب اس لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم ہے کہ فائے سے ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی کا فایا پر مسح کرنے سے کیا اس لکڑی کا پٹی اس لکڑی یا پٹی یا فایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور فائے کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا زیادہ تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور فائے پر مسح کر لینا جائز ہے۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، چاہے اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا فایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی کی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کی ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پخانہ اور جانوروں کا پخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہیں۔ سوال: نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑے بدن والی ہے جیسے پخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی چاندی کے روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی ناپاکی بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ جان بوجھ کر اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ 1/4 کپڑے یا بدن کے 1/4 حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ نجاست حقیقیہ چاہے گاڑی ہو یا ہلکی یعنی پتلی، کپڑے پر ہو یا بدن پر پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے، کپڑے کو 3 بار نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا کسی اور چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ استنجے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ استنجے کے بعد انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں اگلے سبق میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے میں اپنی مدد شامل حال فرمائے، ہمارے سب کی بہترین اصلاح فرمائے، مسلمانوں کے اندر اپنی ہدایت کو عام فرمائے، ہم سب کی بھی اپنی ہدایت سے نوازے۔
دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔